سینیٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ طے پا گیا ہے کہ آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی مل کر آزاد اور جموں کشمیر میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کشمیر کی حد تک یقیناً جو ہے یہ طے پا گیا ہے. اس میں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی بھی ہیں. آگے شاید مزید کوئی بہتری کی مزید امید ہو آزاد کشمیر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ملکی سطح پہ جو ہے وہ معاملہ یہ طے ہوا نے رکھا جائے گا کہ آیا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اکٹھے مل کے چل سکتے ہیں یا چلا جا سکتا ہے ملکی سطح پہ. صحیح. تو سر یعنی کہ بلاول صاحب نے آپ کو یہ آپشن بھی دی ہے کہ آپ وفاق میں بھی ان کو جوائن کریں؟ نہیں، وفاق میں تو بلاول صاحب کا شاید ممکن ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کے حوالے سے بلاول صاحب خود بھی جو ہے نا ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے ایک بات دستوری عہدے تو یقیناً لیے ہیں مگر حکومت کو جوائن نہیں کیا. تو اگر آپ کا مطلب حکومت کو جوائن کرنا ہے تو حکومت کو میرا خیال ہے وفاق میں نہیں. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی چانس بن سکتا ہے کہ وہ آپ کے اتحادی بنے؟ آلدو ان کو ابھی تک کوئی الیکشن سمبل نہیں ملا اور جو ان کی رجسٹریشن کا ایشو ہے وہ بھی چل رہا ہے، بٹ از دیر اینی چانسز؟ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں. آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ پی ٹی آئی نزدیک آتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. یہ جس وقت پاکستان میں ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا اس وقت بھی کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی موومنٹ تھی اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی تھی. صحیح. اچھا یعنی آپ کا گلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں بٹ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈیسیجن شاید نہیں لے پاتے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اگر ان کے نقطہ نظر سے سوچا جائے یا ان کے نقطہ نظر سے کہا جائے کہ ان کی لیڈرشپ ہے یا ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں ہے یا کسٹڈی میں ہے یا ڈیٹینڈ ہے تو اس وجہ سے شاید وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے، نزدیک آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے. اچھا سر بلاول صاحب نے یہ بھی آپشن دی ہے مولانا صاحب کو کہ وہ بلوچستان میں اس کا حصہ بنے، حکومت کا حصہ بنے. میں نے اس کو میں خود موجود نہیں تھا مگر میں نے اس حوالے سے سنا ہے اور اس کے اوپر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مولانا نے اس پہ کوئی ایسا جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نا میں. انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے سامنے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد جو بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا وہ آپ تک کنوے کریں. صحیح. سر ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آفر کی تھی حکومت کو کہ وہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اے جے کے میں اس کے اوپر وہ ثالثی کروا سکتے ہیں. کیا حکومت نے اس پہ کوئی رسپانس دیا یا مکمل خاموشی ہے؟ وہ مولانا نے از خود آفر نہیں دی تھی. جیک کی طرف سے اور آزاد کشمیر میں بہت سارے انفلوئنشل لوگوں کی طرف سے مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ثالثی کروائیں. جیک کی طرف سے خط بھی آیا تھا مولانا کو اور ان کو مکمل اختیار بھی دیا گیا تھا. اور بھی بیچ میں لوگ تھے جنہوں نے یہ کنوے کیا مولانا صاحب کو کہ آپ اگر کروائیں گے تو جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا ثالثی کے حوالے سے وہ ہم مکمل طور پہ ایکسیپٹ کریں گے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اس روز شاید سوئٹزرلینڈ میں تھے یا سوئٹزرلینڈ سے چل پڑے تھے استنبول کے لیے. ان کو میسج کنوے ہوا تھا مگر اس کا شاید جواب نہیں آیا. پھر ان کے علاوہ جو ان کے پیچھے ہیں لوگ ان کو بھی میسج کنوے ہوا تھا، ان کا بھی جواب نہیں آیا. یعنی حکومت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. حکومت نے اور حکومت کے پیچھے لوگوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے. پیپلز پارٹی نے آپ بلاول کی آپ نے تقریر سن لی جی بالکل، انہوں نے بھی آفر کی ہے کہ ہم مل کے کرتے ہیں. آفر کی ہے اور اس کے علاوہ کشمیر میں جتنے بھی حلقے تھے وہ ہمیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، یعنی مولانا صاحب کو ایکسیپٹ کر رہے تھے مگر شاید گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں کو شاید یہ قبول نہیں ہے ورنہ ابھی تک ایکسیپٹنس یا ریجیکشن آ جاتی. صحیح. تو سر کیا بلاول صاحب کے ساتھ مل کے اس کانفلکٹ کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر حکومت رسپانس نہیں دے رہی تو اس کانفلکٹ کو حل تو کرنا ہے. وہ انہوں نے ایک پرپوزل بھی دیا تھا آزاد کشمیر میں اور انہوں نے ایک خاکہ سا بنایا تھا کہ وہ کمیٹی کی کیا شکل ہو سکتی ہے. دیٹ از ہیڈڈ بائی مولانا صاحب اور اس میں اور لوگ بھی بڑے محترم لوگ وہ شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے کو یہ لوگ حل کر سکتے ہیں. صحیح. تو وہ ان رائٹنگ بھی ہے، کنوے بھی ہوا ہے، شاید مولانا صاحب تک بھی کنوے ہوا ہے. تو جواب نہیں آ رہا گورنمنٹ سائڈ سے. جو ابھی اس وقت جو بھی پرابلم ہے گورنمنٹ سائڈ سے یا گورنمنٹ کے پیچھے سائڈ سے. اینڈ سر ان یور اوپینین کیا حکومت کو یہ کانفلکٹ سوٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی، یہ ہمارا گلہ ہے.
یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کا سیاسی طور پہ حل ضروری ہے. کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے اور ہم کو یہاں پہ اس نازک جگہ پہ بالکل کوئی رسک جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے, قابل قبول نہیں ہے. اس معاملے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیٹل ہو جانا چاہیے تھا اب تک, مگر جو ہے وہ شاید سیاسی سوچ کی کمی ہے یا سیاسی ول کی کمی. سر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے سیاسی فیصلے نہیں لے پا رہی, تو پھر یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان میں اس قسم کے بل آ جاتے ہیں جو کہ قائمہ کمیٹیوں میں ڈسکس ہی نہیں کیے جاتے. اس میں 2 بل آتے ہیں جس میں ایک آئی ٹی بل ہے, اس کے بعد ہیبیچول offender بل ہے. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں ملک کی جو حالات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے. کل لاہور میں جو سانحے ہوا اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہماری مرضی ہم نے جہاز لیا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں پورے کر سکتا. پھر یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ اور اس میں پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے عوام کو, اپوزیشن کو؟ گورنمنٹ اس وقت تو مہنگائی کر رہی ہے, اس وقت تو پیٹرولیم کمپنیوں کو بینیفٹ دے رہی ہے. مہنگا کرنے کا بھی بینیفٹ, ریٹ گرانے میں ڈیلے کرنے کا بھی جو ہے بینیفٹ, ہر جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ جو مافیاز بنے ہیں ان کو بینیفٹ دے رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کا یہی کردار ہے. اور آپ نے یہ 2 بلوں کا ذکر کیا, آپ شاید ایف بی آر کے حوالے سے جو ویلیڈیشن کا معاملہ ہے وہ بھول گئی ہیں. وہ ویلیڈیشن انہوں نے وہ دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا اپنی سو کارڈ میجورٹی کے بل بوتے پہ, اور اس میں جتنی اپائنٹمنٹ ہے 2 لیگل ہیں یا انلیگل ہیں ان سب کو جو ہے ویلیڈیٹ کر لیا ماضی سے. بٹ سر مائی کوشچن از کہ یہ کس طرح سے یہ ایوان میں چلے جاتے ہیں وداؤٹ ڈسکشن؟ یہ تو جو لوگ بغیر ڈسکشن یا بغیر ریڈنگ کے, بغیر پڑھے جو ہے وہ ایوان میں چلے جاتے ہیں, ان کو جو ہے شاید اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو کچھ ہم فوائد لیتے ہیں ملک و قوم کی کاسٹ پہ, کیا ہم وہ حلال کر پا رہے ہیں. سر کل آپ نے واک آؤٹ بھی کیا, ایوان کا مسئلہ تو چلیں اپنی جگہ, قائمہ کمیٹیوں میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ آپ کو بطور احتجاج واک آؤٹ کرنا پڑ گیا؟ کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ کراچی کا اور اسلام آباد کا فاصلہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2.25 گنا ہے. اور کوئٹہ جو ہے وہ جہاز جب جہاں سے جاتا ہے اس کو جو ٹائم لگتا ہے 1 گھنٹہ 5 منٹ, 1 گھنٹہ پورا یا 1 گھنٹہ 10 منٹ. کراچی جو ہے اسلام آباد سے جہاز جائے گا 2.25 گھنٹے, اور یہ کوئٹہ کا جہاز زیادہ پیک ہوتا ہے اور کوئٹہ کا کرایہ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے نسبتاً کراچی کے. وہ میں نے پچھلے سال 15 جولائی کو شاید یہ سوال کیا تھا. 15 جولائی کے بعد ایک دفعہ اس سے پہلے یہ معاملہ آیا چند روز, اور اس میں ہم نے جب یہ ریز کیا کہ فارمولہ بتا دیجئے کہ یہ جو فیئر ہیں اس کو کس طرح سے مقرر کرتے ہیں, تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے وہ ٹائم لیا کہ وہ فارمولہ یقیناً بتائیں گے. پھر اس کے بعد ڈیفنس منسٹر صاحب آگے, انہوں نے کہا نہیں اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کا جو چیز جی چاہے وہ کرایہ مقرر کریں. تو جب گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کرایوں کے اوپر, پی آئی اے پہ, فلائی جناب پہ, ایئر بلو تو چل ہی نہیں رہی ہے کوئٹہ کے لیے,